کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کا دل دکھانا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ کتنا ظالم ہے۔ اس کا دل جیسے پل میں خالی ہوتا ہے۔ اس کی محبت کی قبر بنائی جا چکی تھی۔ کتنی دیر وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ مہرما کی نظریں ہموار جھکی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی انس کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھا ہوتا تو کیا وہ سب کہہ پاتی؟ کیسے دیکھ سکتی تھی وہ انس کی نگاہوں کی بجھتی جوت، اس کی چہرے پر پھیلتے ہجر کے سائے میں اس کا نام نہیں پوچھے گا؟ مہرما، جو تمہارے دل میں ہے، میں نے تم سے بس ایک سوال کیا تھا اور ہر سوال کا جواب ہاں میں نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے دل کی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے اتنی آسانی سے ہار مان لی تھی۔ دنیا کو یہ ہار لگتی، لیکن اصل میں یہی جیت تھی، محبت کی جیت۔ ہم کسی سے محبت کریں مگر اس کا مان نہ رکھ پائیں تو یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ اس چاہتا تو اس کے پاس بے شمار راستے تھے مہرما کو حاصل کرنے کے۔ بھلا وہ سفیر صاحب سے کہتا تو کیا وہ منع کر پائے؟ اور کیا مہرما منع کر پاتی؟ لیکن انس نے ایسا کچھ نہیں چاہا، کیونکہ اس نے مہرما کے وجود سے نہیں، اس کی روح سے محبت کی تھی۔ مہرما وہ لڑکی تھی جس کی آنکھ کا آنسو جب تک ہنسی نہیں بن جاتا وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ مہرما کا سنگ اس نے بچپن سے آج تک اس کا ہر دکھ بانٹا تھا۔ انس، آئی ایم سوری، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ منافقت بھری زندگی گزاروں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مہرما کا دل بہت بوجھل ہو چلا تھا۔ اس کے چہرے پر کاجل کی سیاہی پھیل چکی تھی۔ اپنا چہرہ صاف کرو اور اپنے آنسو پونجھ لو مہرما۔ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے انداز میں گزارنے کا پورا حق ہے، اور تم نے تو ساری زندگی ہمارے لیے جیا ہے، یہ تو تمہارا حق ہے۔ انس کے اوپر جیسے عالم قیامت تھا، جو حشر اس کے دل میں برپا تھا، اس نے دل میں ہی قید کر لیا۔ آنکھوں کی سرخی گواہ تھی دل برباد کی۔ مہرما نے انس کے ہاتھ سے ٹیشو تھام لیا تھا اور چہرہ صاف کر لیا تھا، لیکن دل پر چھایا بوجھ پن یوں ہی تھا، فضا میں خاموشی اور دل چیر جانے والا سٹان، موت کے بعد کا سٹان، اس کی محبت کی موت کا سٹان۔ انس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ لیا، مہرما کی محبت کا مان رکھا تھا، اور کون جانے یہ محبت مہرما کے ہاتھ میں تھی بھلا کیا؟ اماں، انس نے ناشتہ کرتی عالیہ کو ہاتھ دیا۔ کیا ہوا انس؟ عالیہ نے محبت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اماں، میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ پھر سے؟ جی، آخر ایئر فورس پڑی ہے جوانوں سے، لیکن ہر بار وہ تمہیں ہی کیوں بھیجتے ہیں؟ عالیہ بیگم غصے سے بولی۔ اماں، میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ اماں کورس کے لیے جا رہے ہیں، تفریح کے لیے نہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا۔ سفیر صاحب دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بھی نظر سے دور۔ عالیہ بیگم نے سفیر صاحب سے شکوہ کیا، جو اخبار میں گم تھے۔ اس بات پر کندھے اچھا رہ گئے تھے۔ انس رات ہی انہیں بتا چکا تھا۔ اماں، یہ کورس بہت ضروری ہے میری کیریئر کے لیے، اور ہو سکتا ہے میرا مستقل ٹرانسفر بھی ہو جائے۔ انس نے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ ارے بیٹا، ایک بار ہی میں کیوں نہیں مار دیتے ماں کو؟ یوں کیوں جھٹکے دے رہے ہیں ماں کو؟ عالیہ بیگم ہنسی ہو گئی تھی۔ مہرما کے دل پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی انس صرف اس کی وجہ سے یہاں سے جا رہا ہے۔ مہرما کو دیکھ کر وہ ضبط کی گڑی منزلوں سے گزر رہا تھا۔ اماں پلیز، آپ ایک فوجی کی ماں ہیں، اور فوجیوں کی مائیں دل بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ انس نے انہیں حوصلہ دیا۔ انس بیٹا، تم پرواہ نہ کرو، میں ہوں نا، سنبھال لوں گا، سفیر صاحب نے تسلی دی تھی۔ اور فوجیوں کے دل پتھر ہوتے ہیں۔ نیہا نے جانے کب آئی تھی اور پیچھے سے اسے لمکا دیا۔ ہاں نیہا، اب تو میں واقعی پتھر ہو چلا ہوں۔ اس نے کمال ضبط سے مسکرائی۔ گنجی آنکھوں میں ضبط کی سرخی نے ان کی سحر انگیزی اور بڑھا دی تھی۔ لو، ایک اور آ گئی۔ اللہ نے اولاد کے نام پر مجھے 2 نمونے دیے ہیں، جو صرف ماں کا دل جلانے جانتے ہیں۔ عالیہ بیگم نے ظفر کیا۔ اماں، میرے بارے میں آپ کا خیال بہت درست ہے، لیکن بھائی کے دل میں بہت محبت ہے۔ ویسے بھائی، تمہارا سلسلہ کہاں پہنچا؟ کون سا سلسلہ؟ انس حیران ہوا۔ وہی جو تم نے رسال پور جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کسی کو روک لوں گا۔ نیہا کو اب تک یاد تھا۔ نیہا، تم بہت فضول بولنے لگی ہو، اپنے کام سے کام رکھو، فالتو باتیں مت کیا کرو۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ بھائی، نیہا کا منہ کھل گیا۔ کیا بھائی، تم لاؤڑی پن چھوڑ دو، سنجیدہ ہو جاؤ، انس نے تحقیقاً سے کہا۔ اس کی طرح نیہا نے مہرما کی طرف اشارہ کیا۔ انس نے ایک جھٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور کھڑا ہو گیا۔ اللہ حافظ کہتا ہوا باہر آ گیا۔ یہ تمہارا اور انس بھائی کا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ نیہا نے پوچھا۔ نہیں تو، مہرما نے بے نیازی بن کر کہا۔ اندر ہی اندر وہ دکھی ہوئی تھی۔ انس لان سے گزر کر اور بھاگ کر پونچھ میں آئی تھی، جو کار میں بیٹھنے کو تھا۔ کیا بات ہے؟ انس کا لہجہ سپاٹ تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، آنکھوں پر گلاسز سے جس کی وجہ سے اس کا تاثر کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ انس، آپ مت جائیں، مہرما نے کہا۔ انس ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ مہرما، مجھے جانا ہے، میں یہ رہا تو معلوم نہیں کب بدل جاؤں، میری ساری ریاضت بیکار ہو جائے گی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ مہرما سے دکھ سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے غم کا مداوا نہیں کر سکتی تھی۔ آہستہ چینل پر جانا ہے تم نے؟ نیہا نے تیزی سے ہاتھ چلاتی مہرما سے کہا۔ ہاں، اوکے، بیسٹ آف لک۔
دین خدا تمہاری محبت میں تمہیں کامیاب کرے، نیہا ہولے سے اس کے کان میں بولی تھی۔ یہ سیل کب سے بج رہا ہے؟ یا تو اسے بند کرو یا پھر چیک کرو۔ سمن نے زبان کا مکسچر بنا لیا تھا۔ اچھا کس کا ہے؟ ہلار ٹریڈ سے مل سے اترتے ہوئے بولا۔ یہ وقت اس کی ایکسرسائز کا ہوتا تھا۔ گھر سے ہے شاید، تائی جان کا۔ اوہ اماں جان کا۔ ہلار نے تیزی سے ہاتھ میں موبائل لیا۔ اماں جان ناراض ہو جاتی تو اچھا نہیں ہوتا۔ اس نے فوراً گھر کے نمبر بنایا۔ السلام علیکم اماں جان۔ ہلار کا لہجہ مؤدب سا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو ہلار بیٹا؟ اماں جان کی پروکار سی آواز سنائی دی۔ جی اور آپ؟ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تم کب آ رہے ہو گھر؟ خیریت اماں جان؟ ہاں خیریت ہے۔ سبین پاکستان آ چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اسے دیکھ لو تاکہ ہم سلسلہ آگے بڑھا سکیں۔ اماں کا اشارہ اس کی شادی کی طرف تھا۔ ہلار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ ایک مصیبت ہی تھی اماں جان، میرا ارادہ نہیں فی الحال۔ میر ہلار، آپ اپنے باپ کی طرح من مانی کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب اور نہیں۔ اگلے ہفتے تم 30 برس کے ہو جاؤ گی۔ اس عمر میں لوگ 3-4 بچوں کے باپ بن جاتے ہیں۔ اماں جان آیا جی اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اماں پلیز، میں کسی سبین سے شادی نہیں کروں گا۔ ہلار کے تصور کے پردے میں ایک عکس لہرا تھا، زندگی کی ریانیوں سے بھرپور چہرہ جو ہر پل خوشی کشاد کرتا تھا۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ اماں جان، میں آپ کو جلد ہی اپنا فیصلہ سنا دوں گا، بس کچھ دن اور۔ ہلار جاذب نے کچھ سوچ کر رابطہ منتخب کیا تھا۔ مہما، تم تو ابھی سے بہت زبردست جا رہی ہو۔ پروگرام مینیجر نے دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے اسے ایف ایم ویک میں اس کے 3 شوز ہوتے تھے، ایک مارننگ میں، ایک دوپہر میں اور ایک ایوننگ ڈرائیو ٹائم۔ آج ایوننگ ٹائم تھا۔ تھینکس، مہما نے کچھ فارغ ہوتے ہوئے کہا۔ مہما نے کہا کچھ فارغ ہو آج؟ پی ایم نے کہا۔ خیریت؟ مہما نے پوچھا۔ ہاں ایکچولی ہلار جاذب سے تو تم واقف ہی ہو، آج اس کی سالگرہ ہے۔ ہر سال ہم ایف ایم پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، تم تو کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنے ہیں۔ تم اپنے ہوم شو بہت اچھی سے ٹپس دیتی ہو ڈیکوریشن کی، چلو آج اسے آزماتے ہیں۔ پی ایم نے تفصیل سے بتایا تو واقعی نیہا کے کہنے کے مطابق دیر صحیح ہلار سے شناسائی ہو رہی تھی۔ اوکے، مہما کے لیے جیسے یہ بہت بڑی خوش بختی تھی۔ اس نے بہت دل جان لگا کے انگ انگ سنوارا تھا اس جگہ کو جہاں وینیو تھا۔ سفید غباروں اور گلابی مہکتے ہوئے پھولوں سے ایک گلدستے سے سجا وینیو بہت فریش لگ رہا تھا۔ ہلار جاذب اب تک نہیں آیا تھا لیکن اس نے آنا تھا۔ اتنے برس سے اس کی سالگرہ یوں ہی سیلیبریٹ ہوتی تھی۔ ہلار جاذب آیا تھا اور مہما آگے بڑھی تھی مگر کچھ ساخت ہو گئی تھی ہلار جاذب کے سنگ کسی کو دیکھ کر۔ ہلار جاذب کے ساتھ داخل ہونے والے کوئی اور نہیں، نیہا سفید تھی۔ اس نے مہما کو دیکھ لیا تھا۔ ماں، نیہا اور تم یہاں؟ اور وہ بھی؟ مہما نے بات ادھوری چھوڑی اور ہلار جاذب کے ساتھ نیہا نے اس کی بات مکمل کی۔ ایکچولی یہ مجھے مال میں ملے تھے، نیہا نے ابھی بتانا شروع کیا تھا جبھی ہلار جاذب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا اتفاق ہے نیہا، ہم ہمیشہ مال میں ہی ملتے ہیں۔ یہ تو ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دونوں کو شاپنگ کرنے کا کریز ہے۔ نیہا نے بے ساتھ رکھا۔ مہما بے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھنے دی۔ کھلے دیر سرخ چہرے والی نیہا جو سبز کرتے کے ساتھ سفید سگریٹ پہنے سفید اسکارف کے ساتھ اور اپنی اصلی خود اعتمادی مسکان کے ساتھ ہر جگہ چھا جاتی تھی۔ ہاں یہ تو ہے نیہا، ویسے مس مہما آج کی ڈیکوریشن کے لیے تھینکس، ہلار نے اعتراف میں نظر دراتے ہوئے کہا۔ مہما اتنی سی توجہ پر کھل گئی تھی اور اس نے یہ نوٹ ہی نہیں کیا کہ وہ اب تک مس مہما اور نیہا صرف نیہا ہے۔ اب یہ ڈیزرو تو کرتے ہیں۔ کوئی مہما کے دل سے پوچھے اس کا بس میں ہوتا تو وہ آج دنیا کا انگ انگ سجا دیتی۔ فنکشن بہت شاندار تھا۔ نیہا اسے ایک کونے میں لے کے گئی تھی۔ دیکھا، میں نے کہتی تھی اس کی طرف بڑھو تو صحیح، دیکھو دھیرے دھیرے اس سے واقفیت ہو رہی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، مہما نے ہلار کو دیکھتے ہوئے کہا جو سفید شرٹ سینے موڑے ہوئے بازو سینے پر لپٹے ہوئے ہولے ہولے مسکرا رہا تھا۔ اس کی وجہ چہرے پر مسکان کس قدر بڑی لگتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج انہوں نے مجھے خود آفر کی یہاں آنے کی۔ اپنی سالگرہ کا بھی بتایا مہما، اور یہ بھی بتایا کہ تم ڈیکوریشن کر رہی ہو۔ میری مانو مہما، تمہارا وقت بدلنے کو ہے، محبت مہربان ہونے کو ہے، نیہا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پاس گھومتی تقدیر مسکرا رہی تھی کہ یہ محبت مہربان ہونے کو تیار تھی مگر کسی پر صرف اوپر والا ہی جانتا تھا۔ مس مہما، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہلار نے اسے مخاطب کیا تو وہ اس سے چونکا رکھ دی۔ ہلار صاحب، آپ چینل کا ڈرائیور ہمیں چھوڑ آئے گا، اس لیے آپ ہمیں ڈراپ کرنے کی آفر نہ کریں، نیہا نے اس کی بات چکتے ہوئے کہا۔ آئی نو نیہا، بٹ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ اوہ اچھا، میں ابھی کنفرم کر کے آتی ہوں پی ایم سے۔ نیہا نے فوراً انہیں موقع دیا تھا۔ خاصی عقلمند ہے نا نیہا؟ ہلار نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں نیہا بہت اچھی ہے، صاف دل کی۔ مہما بھی مسکرائی تھی۔ وہ بلا
تو کہا اس کے لیے بول سکتی تھی، یہ تو ہے، خیر میں کیا کہہ رہا تھا؟ خالہ نے تنویر بادی، آپ کچھ پوچھ رہے تھے غالباً، مہرمہ نے یاد لائی۔ مس مہرمہ، اٹس پرسنل بٹ یہ ضروری ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مہرمہ جری، کیا آپ دونوں انگیج ہیں کہیں؟ حلال کے سوال پر مہرمہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو، کیا اس کی خوش نصیبی دستک دینے لگی تھی؟ محبت مہربان ہونے لگی تھی؟ نہیں، مہرمہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مشکل اس کی تو جان جیسے مشکل میں پڑ گئی تھی۔ یہ تو کافی اچھا ہو گیا، خالہ نے پرسکون سانس خارج کی۔ مہرمہ اس بات پر بلش ہو گئی تھی، اس سے کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے دور ہوئی تھی۔ حلال مسکرا کر آگے بڑھنے لگا، جب ہی اس کی نظر نیچے پڑی چیز پر رکی جہاں ابھی مہرمہ کھڑی تھی۔ یہ شاید اس کا کارڈ تھا۔ حلال نے کارڈ اٹھایا، مہرمہ کا ہی کارڈ تھا، سروس کارڈ۔ ریڈیو کا وہ تصویر سے پہچانا۔ حلال کی نظر یوں ہی اس کارڈ پر پھنسی تھی اور اس کی نظریں ساتھ ہی ساتھ رہ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ کیا اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی؟ کس نے کیا خوب کہا ہے، اپنے ہی ہول اور محدود سوچ کے پیمانے بنا کے رہنے والے بعض اوقات وہ حاصل نہیں کر پاتے جن کی انہیں ایک عرصے سے تلاش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی آپ، اپنے ہی ذات میں اس قدر مگن ہوتے ہیں، وہ کہیں اور دکھنا اور سوچنا پسند نہیں کرتے۔ ان کے لیے اپنی ذات ہی کامل ہوتی ہے۔ سو یہی سب میر حلال جاذب کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے اگر انٹرویو والے دن مہرمہ سیال کی فائل دیکھ لی ہوتی تو اسی دن اس کی تلاش ختم ہو جاتی۔ 3 ماہ پہلے ہی وہ وہی تھی، یقیناً اس کا نام بتا رہا تھا، اس کی پہچان مہرمہ سیال۔ حلال نے غلطی ہوئی تھی لیکن اب وہ نہیں۔ اس نے بغور ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے ایک پک لی اور کارڈ کی پھر سیل واپس رکھ ہی رہا تھا جب مہرمہ دوبارہ آئی۔ ایکسکیوز می، آئی لاسٹ مائی کارڈ، کیا وہ یہاں ہے؟ مہرمہ نے پوچھا۔ کبھی کبھی دوسرا کا کھونا جانا ہمیں ہمارا کچھ کھویا ہوا ملا دیتا ہے، حلال نے مغرر سے دیکھتے کہا۔ مہرمہ کا تو کچھ پلے نہ پڑا، وہ ہنکوں کی طرح سے دیکھتی گئی۔ حلال جاذب اسے ایک اچٹی نظر ڈال کر آگے بڑھ چکا تھا۔ اوہو، ہیلو، کیا فریز ہوگی؟ نیہا نے اسے چھچوڑا۔ نہیں تو پھر چلو۔ نیہا اس سے آنے کا اشارہ کر کے خود بھی چلنے لگی تھی۔ آج کے دن اس کے ہاتھ کی ریکائیوں میں محبت کے کچھ رنگ اترے تھے، اور کون جانے یہ رنگ کتنے پھیکے تھے جن کے دھندلانے عکس اس پر چھانے لگے تھے۔ رات ہو کے رت سوا آج بڑی شان سے چمکی، چاند کی روشنی کے تحفظ میں مہرمہ کے آنگن میں اتری تھی۔ مہرمہ جھولے پر ہولے ہولے جھولتی حلال جاذب کے الفاظ کے تاثیر سے محسوس کر رہی تھی۔ آپ کہیں انگیج تو نہیں؟ ان لفظوں میں کیسا جادو تھا، کیسا سحر تھا۔ حلال جاذب لفظوں سے سحر داری کرنا چاہتا تھا اور مہرمہ اس سحر میں مکمل طور سے گرفتار ہو چکی تھی۔ اور سحر تو جس چیز کا بھی ہو وہ خطرناک ہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یوں گلے گلے مسکرایا جا رہا ہے تو ہے؟ نیہا دروازے سے ٹیک لگائے ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پورے چاند کی روشنی کا عکس مہرمہ کے چہرے پر جگمگا رہا تھا۔ بس ہے کچھ بات، مہرمہ شاید مسکرائی تھی، تبھی ہوا نے ڈھیرے سارے پھول اس پر نچھاور کیے تھے۔ کاستی پھولوں بھی مہرمہ کے سنگ مسکرائے تھے۔ تو چلو جلدی سے بتاؤ، نیہا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اشتیاق سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے آج حلال جاذب نے مجھ سے کچھ کہا، انفیکٹ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ مہرمہ نے بتایا۔ اوف ماں، اب بتا بھی چکو۔ نیہا نے برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہیں انگیج تو نہیں؟ تم لوگ مطلب؟ نیہا حیرانگی سے بولی۔ مطلب میں اور تم؟ مہرمہ نے وضاحت کی۔ او مائی گاڈ، کتنا چالاک ہے یہ میر حلال، اپنے کام کی بات بھی ایسے پوچھی کہ کہیں تم مائنڈ نہ کر جاؤ۔ مطلب جرنیلی کہا، ہم دونوں کا بندہ ہے تو ذہین۔ نیہا متاثر ہوتی ہوئی بولی۔ ہوں، مہرمہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اوئے ہوئے، چلو اب تو تم خوش نصیب ہو جاؤ، مجھے تمہاری معزت بس ملنے کو ہے، کچھ دیر انتظار اور بس، نیہا نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں 17 سال کی محبت، نیہا بنا کسی غرض کے، جانتی ہو مائی ڈیئر، مگر آج کل میٹرل اسٹیٹ ہونا پڑتا ہے، اور تم کون سا ڈاکہ ڈال رہی ہو؟ اس سے ایک بات اور بھی کلیئر ہوگی کہ وہ خود بھی ان میرڈ ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ چلو کسی کو تو اس کی محبت ملی۔ نیہا ایک ہی سانس میں بولی۔ مطلب اور کون ہے ایسا؟ مہرمہ حیرانگی سے بولی۔ ان سپائی، مجھے لگتا ہے وہ جسے پسند کرتے تھے اس نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اتنے بدل گئے ہیں ان سپائی، نیہا نے پرسوت لہجے میں کہا۔ تو مہرمہ ایک بار پھر شرمندہ ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جسے پسند کرتے ہیں تو میں اپنے دل میں کبھی حلال کو جگہ نہ دیتی، مگر اس پر میرا اختیار تو نہیں چلتا، یہ میرے بس میں نہیں، خدا گواہ ہے میں اس کا دل کبھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ مہرمہ بوجھل دل سے اپنے آپ سے ہی باتیں بولی تھی۔ خیر تم بس اچھا سوچو، نیہا نے مسکرا کر کہا۔ ہوا ایک دم پتہ نہیں کیوں بوجھل ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے کچھ نہیں کھانا، لے جاؤ یہاں سے یہ سب، ورنہ یہ سب تمہارے منہ میں پر ماروں گا، اس نے انتہائی اکڑے پن سے کہا، جو اس کے مزاج کا حصہ تھا۔ اور یہ رنگ
تب مزید گرا ہوتا تھا جب اس کی کوئی بات نہیں مان جاتی تھی۔ وہ میر سیال تھا، میر برفت کا سب سے لاڈلا اور نک چڑھا بیٹا۔ اسے بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا تھا اور اپنی ہر ضد وہ منوا لیتا تھا، لیکن اس بار اس کی ضد ماننے کو میر برفت تیار نہ تھے۔ وہ پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتا تھا، میر جازب کی طرح جو MBBS کر رہا تھا۔ میر برفت جو اپنے زمانے کا اکڑ اور جانے مانے والے بزنس مین تھے کے ساتھ ساتھ اونچے خاندان کے چشم چراغ تھے، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، تو میر سیال بھی انہی کا بیٹا تھا۔ ان سے دو ہاتھ آگے کاٹن انڈسٹری میں ان کا ایک نام تھا، ان کی پہچان تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اب سیال ان کے ساتھ بزنس میں ان کا ہاتھ بٹھائے، کیونکہ میر جازب کی فیلڈ ہی الگ تھی اور میر ہمدان سب سے چھوٹا تھا۔ سب سے بڑے میر جازب تھے، اس کے بعد میر سیال اور پھر میر ہمدان۔ خدا نے انہیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا سوائے رحمت کے، یعنی بیٹی کے۔ میر برفت کی نہ کوئی بہن تھی اور نہ ہی ان کی کوئی بیٹی۔ انہیں یہ کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ انہوں نے کبھی اپنے مزاج سے محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ میر جازب کو بھی اس شرط پر انہوں نے شہر جانے کی کیا پہلے اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کروائی تھی، مگر قسمت سے ان کے ہاں بھی نعمت تھی، یعنی میر ہلار کی، جو ابھی کچھ سال کا تھا، اور پھر ان کی بہو کا اتھرا مزاج اور بلا کی ایک نکچڑی اور خود پسند خاتون تھی۔ میر جازب سے ان کی بنتی ہی نہ تھی۔ مجموعی طور سے پورا گھرانہ ہی انوکھا مزاج کا تھا۔ سیال پتر کھا لے بیٹا، آنے دے اپنے باپ کو، میں خود ان سے بات کرتی ہوں، اماں نے اسے پچکارا۔ جب وہ میری نہیں سن رہے تو آپ کی کہاں سنیں گے؟ سیال تنگ کر بولا۔ باپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں مانے گی؟ میں خود بات کروں گی۔ میر سیال کو ماننا ہی پڑے گی۔ اماں نے اس سے وعدہ کیا۔ پکا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ بالکل، اب تم کھانا کھاؤ۔ ماں کے کہنے پر وہ نخرے سے سامنے موجود رزق کی طرف متوجہ ہوا۔ اماں پلیز، اماں، ابا سے کہیں نا مجھے لینے دیں ایڈمیشن۔ اس نے اماں کی منت کی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں ذہانت پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی، چمکتی رات جیسی آنکھیں تھیں اس کی۔ 100 بار لو ایڈمیشن، مگر جس میں تمہارے ابا کہہ چکے ہیں۔ دیکھو سمیہ، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، مگر اتنا جانتی ہوں کہ تیرا باپ بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہے سب۔ اماں اچھی اماں، میں نے انگریزی ادب میں MA کرنا ہے نا، سائیکالوجی میں مجھے تو اب MBA کرنا ہے۔ دیکھیں سمیہ، لڑکیاں بزنس نہیں پڑھتی تو ہیں اماں، آپ کبھی دیکھا تو صحیح یونیورسٹی میں جا کے۔ سمیہ نے انہیں بتایا۔ تمہارا باپ تمہیں پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے، بس اسے ہی غنیمت جانو اور میرا دماغ نہ چکھاؤ۔ اماں مجھے بزنس ہی پڑھنا ہے۔ ہر لڑکیاں پہلے ڈاکٹر بھی تو نہیں بنتی تھی، مگر اب دیکھیں بنتی ہیں۔ مانا کہ اس فیلڈ میں لڑکیاں کم ہیں، مگر آہستہ آہستہ اور بھی آئیں گی۔ سمیہ نے دلیل دی۔ بچے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو جو بھی پڑھ جا کے اپنے باپ سے کہ یہ سب انہیں قائل گئے۔ اماں نے ہاتھ جاڑے، تبھی تھکا ہارا سفیر اندر آیا۔ کیا بات ہے، کسے قائل کرنا ہے؟ بھائی دیکھیں نا، ابا مجھے MBA میں داخلہ نہیں لینے دے رہے۔ سمیہ نے بھائی کو بتایا۔ مگر کیوں اماں؟ سفیر نے اماں سے پانی کے گلاس لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا باپ ہی جانے بھائی، مجھے نہیں پتا، مجھے MBA ہی کرنا ہے۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، ابا سے میں خود بات کروں گا۔ سفیر نے اسے تسلی دی۔ سچی؟ بھائی کتنے اچھے ہیں آپ۔ سمیہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ یوسف صاحب کے 2 ہی بچے تھے، سفیر اور سمیہ۔ سفیر MA کر رہا تھا، جبکہ سمیہ گریجویشن کے بعد MBA کرنا چاہتی تھی اور زمانے کے ساتھ چلنے والی لڑکی تھی۔ اسے یقین تھا بھائی ابا کو منا لے گا۔ ابا آخر حرج ہی کیا ہے؟ سفیر ابا کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ لڑکی ذات ہے، کیا فرق پڑتا ہے ابا؟ اب دور بدل رہا ہے، ہمارا دور اب بھی وہی ہے۔ ابا پلیز، میں خود اس کا دھیان رکھوں گا، پوری ذمہ داری ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ زیادہ دور نہیں ہوں گے۔ اس نے ابا کو یقین دلایا۔ سمیہ کا دل دھڑک کر اٹھا۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ یقین سے کہہ رہے ہو؟ یوسف صاحب نے کہا۔ جی ابا، آپ کو شکایت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے برخودار؟ اگر اوپر نیچے کچھ ہو گیا تو پھر یاد رکھنا یہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سفیر نے کہنے کے ساتھ سمیہ کو ہاتھ کے اشارے سے وکٹری کا نشانہ دکھایا تھا۔ سمیہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اف، یونی لائف، ایک نئی زندگی کے مزے، اور نئی زندگی اسے کیا رنگ دکھانے والی تھی، کوئی واقف نہ تھا۔ میر صاحب، آپ سیال کو اجازت دے کیوں نہیں دیتے؟ بیگم برفت نے انہیں مخاطب کیا۔ اب وہ ہمارے ساتھ بزنس مانے گا، وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ اس نے MBA کرنا ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آ جائے گا اس طرف۔ ہمیں ابھی اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میر صاحب، وہ بہت ضدی ہے، ابھی اس کی بات نہ مانی تو وہ پھر اسی طرف آئے گا ہی نہیں، بزنس کا نام بھی نہیں لے گا۔ ڈگری لے گا تو کاروبار کی سوجھ بوجھ بڑھے گی۔ بیگم برفت نے قائل کیا۔ سوجھ بوجھ تجربے سے آتی ہے، ڈگریوں سے نہیں۔ نغمہ خاتون
میر صاحب آپ کے فائدے کی ہی بات جاذب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اور ہمدان تو ابھی بچہ ہے، یہاں سب اپنی منمانی کر رہے ہیں، بس بھلا اس نلائی کو اس کی بات مان لی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تو ہم پر حاوی ہو گیا ہے، اسے بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی۔ میر برفت نے کہا، کون سی بات؟ نغمہ نے حیرانگی سے کہا، یہ ہم اسے ہی بتائیں گے۔ میر برفت کہہ کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ آپ کیا کہیں گے یہ؟ بیگم برفت نے اپنا سر تھام دیا۔ ضد اور اکڑپن کی اگر کوئی مجسمہ شکل ہوتی تو وہ میر سیال کی صورت میں ہوتی، کسی کا پرنہت چہرہ، اور اس بات کی غمگاری کرتا تھا کہ وہ جیتنے والوں میں سے ہے، اپنی بات منوانے والوں میں سے ہے۔ اس وقت بھی میر برفت اس کی بات مان چکے تھے، لیکن اب بھی وہ تنے تنے تاثرات کے ساتھ باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ وجہ تسمیہ باپ کی شرط تھی۔ تو تم یونیورسٹی جانا چاہتے ہو MBA کے لیے؟ پچھلے ایک ہفتے سے میں یہی کہہ رہا ہوں، مگر آپ پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، سیال نے تلخی سے کہا۔ میر سیال، باپ کے سامنے بیٹھو ذرا اطمینان سے، نغمہ بیگم نے تنبیہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو منافعت کی راہ انہوں نے ہموار کی ہے، کہیں وہ دونوں کی تلخ کلامی کے لپیٹ میں بند نہ ہو جائیں۔ کچھ ایسے ہی تھے وہ باپ بیٹا۔ نغمہ، ہم بات کر رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے سیال، تم جا سکتے ہو، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ میر برفت نے نیم رضامندی شرط سے مشروط کی تھی۔ بابا جان، یہ کوئی تھرل گیم نہیں ہے جس میں ٹاسک اچیو کرنے کے لیے شرطیں رکھی جائیں۔ فرمائیں، سیال نے چہلا کر کہا۔ ہم چاہتے ہیں تم ذمہ دار ہو جاؤ، اس لیے تمہاری شادی کر لیں۔ کیا شادی؟ اور وہ بھی میں؟ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں لاحق ہوئی کہ میں شادی کے بعد ذمہ دار بن جاؤں گا؟ سیال کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ میر سیال، ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، یہ بات مانو گے تو ہی تمہیں اجازت ملے گی۔ آپ ہی سن لیں بابا جان، میری مرضی کے خلاف اگر میری شادی کی گئی تو یقین رکھیں نہ آنے والی سکھ میں رہے گی نہ گھر والے، اور مونا باربی کافی نہیں ہے کیا آپ لوگوں کے لیے؟ سیال نے بھی اپنی ہی کرنی تھی آخر کو۔ سیال، تم جاؤ باہر، میں بات کرتی ہوں۔ بات بگڑتا دیکھ ہمیشہ کی طرح انہوں نے سیال کو منظر نامے سے ہٹایا تھا۔ اماں، سیال نے بولنا چاہا۔ جاؤ، اور آنکھ سے انہوں نے اسے تسلی کا اشارہ بھی دیا تھا۔ سیال جانتا تھا ماں سنبھال لے گی۔ میر صاحب، کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہوں؟ اولاد جان ہو جائے تو شادی کرنی ہی پڑتی ہے اس کی۔ آپ کی بات 16 آنے درست ہے، مگر آپ ایک صحیح بات غلط وقت پر کر رہے ہیں۔ نغمہ، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میر برفت کا پارا چڑھ گیا تھا۔ گستاخی معاف، مگر آپ اس بات کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ وہ اول تو مانے گا نہیں، اور اگر مان بھی گیا تو پھر وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، نہ گھر بسائے گا نہ آپ کا کاروبار میں ہاتھ بٹائے گا۔ جازب تو ویسے ہی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، پھر کون سنبھالے گا یہ بزنس؟ نغمہ بیگم نے طریقے سے سچویشن ہینڈل کی تھی جس میں ان کو ملکہ حاصل تھا۔ لوگوں کی سوچ کیسے بدلنے ہوں۔ میر برفت انگار بھر کے رہ گئے۔ ان کی پرسوچ خاموشی نیم رضامندی تھی۔ نغمہ بیگم خاموشی سے اپنی فتح مندی پر مسکرائی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، سیال کے لیے ہم اپنی ہم پل خاندانی لڑکی لائیں گے، نغمہ نے تسلی دی تھی، اور تقدیر مسکرائی تھی۔ آج ان سب کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ جب کہ کلاسز اسٹارٹ ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اور سیال آ گیا۔ دوستوں کی نظر اس پر پڑی تھی۔ او میرے یار، اتنی دیر سے؟ ایک نے کہا۔ اوہو، شیر ہمیشہ دیر سے ہی آتے ہیں، اور سیال تو ہمارا شیر ہے، دوسرے دوست نے کہا۔ صحیح معنوں میں بلکہ خوش آمدیدگی تھی، اور یہ خوش آمدید انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ شیر دیر سے آتے ہیں، مگر یونیورسٹی نہیں، جنگل میں آتے ہیں، اور پڑھنے نہیں، شکار کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ یہ یونیورسٹی ہے تو براہ مہربانی انسانوں کی طرح وقت پر تشریف لائیں۔ نسوانی مگر سپاٹ آواز پر سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ کالی رات جیسی چمکتی ستاروں کی ماں آنکھیں، اپنے گرد گلابی چہرہ، اور وہ لڑکی کھڑی تھی۔ کون؟ ٹیچر؟ سب کے دماغ میں پہلا یہی خیال تھا۔ آپ لوگ MBA کے ہیں؟ فریشرز جی، ایک نے ہمت کر کے کہا۔ کیا بارہا پرسنالٹی تھی لڑکی کی۔ روم نمبر 10 پروفیسر نجمہ کی کلاس ہے، کورس 901 کی تشریف لے آئیں۔ ویسے بھی اقبال کی شاہین اور ہو نہیں جنگل کے شیر کافی لیٹ ہو چکے ہیں، میرے خیال سے 2 ہفتے کافی ہوتے ہیں۔ آخری بات اور میر سیال کو دیکھ کر کہی تھی اس نے، جو ان سب میں الگ ہی دکھ رہا تھا۔ تنگی نقش اور گرے آنکھیں، اور پھر اس کا لباس بلیک لیدر جیکٹ، امپورٹڈ شوز اور ریسٹ واچ کے ساتھ۔ وہ کہ اس زمانے میں قسم قسم کے برانڈ نہ تھے، مگر انگریزوں، کورین اور جاپانی مال ہی برانڈ مانا جاتا تھا۔ کون تھی یہ؟ سیال اس کے جانے کے بعد بولا۔ کیسے دلے سے وہ ایسے بول کر چلی گئی تھی؟ پتہ نہیں، ہم تو خود ابھی آ جائے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ بس دعا کر یہ ہماری ٹیچر نہ ہو، جو بندہ ہوا وہاں ہی ڈر جائے۔ سیال کے سب سے بڑے چمچے آصف نے کہا۔ چلو چل کے دیکھتے ہیں کتنی توپ شے ہے محترمہ۔ سیال کو اس کا نہود بر انداز یاد آیا تو نئے سرے سے سلک اٹھا۔ کلاس میں پہنچ کر خاموشی سے انہوں نے اپنی نشست سنبھالی تھی۔ لیکچر
جاری تھا۔ اس کے ختم ہونے کے بعد پروفیسر صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور تعداد میں 5 تھے اور آج ہی آئے تھے۔ آپ لوگوں نے کافی لیٹ جوائن کیا کیوں؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا۔ اصل میں سیال بزی تھا اس لیے۔ آپ تو مشہور انڈسٹریٹ میر برفت کو جانتے ہی ہوں گے، ان کے بیٹے ہیں۔ در پردہ سیال کی اہمیت بتانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ تو آپ لوگ؟ پروفیسر نے ان کو چاروں کو دیکھ کر پوچھا۔ سر یہ بیچارے ان کے بغیر کیسے آتے؟ آپ جانتے تو ہوں گے نہ جہان دیگ وہاں چمچے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا بیکار ہیں، ایک لڑکی نے پاٹ دار آواز میں کہا تھا۔ کلاس میں صرف 2 لڑکیاں تھیں اور باقی لڑکے۔ ایک زبردست ٹیک پڑا تھا اس بات پر، اوہو یہ لڑکیاں کب سے بزنس کرنے لگی، چولہا چونکی تو ان سے سنبھالتا نہیں۔ میر سیال نے سیدھا وار کیا تھا۔ جب سے اقبال کے شہین جنگل کے شیر بن گئے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، اور ہم لڑکیاں جب زمین کے سینہ چیر کر بیج لگا کر پودوں پر مان چڑھا سکتی ہیں تو ہم بھی یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ دوسری لڑکی نے مڑ کر کہا تھا۔ ارے یہ تو وہی ہے، سب چونک پڑے تھے۔ ایک بار پھر ان کی طبیعت ہری کی تھی۔ سمیہ یوسف کم ڈاؤن اور بوائز ڈو ناٹ مس بہیو، ٹائم بدل رہا ہے، آپ لوگ کمپرومائز کریں، پروفیسر صاحب نے تحمل سے کہا تھا۔ سمیہ نے سب کی طبیعت ہری کر دی تھی۔ پہلے دن سے ہی وہ دبنگ قسم کی لڑکی ثابت ہوئی تھی اور اس کی واحد فیمیل کلاس فیلو شینا تھی۔ کرنل افتخار کی لاڈلی ٹائم بوائے، دونوں کے مزاج بہت جلد مل گئے تھے۔ سمیہ یوسف، سیال نے نام ایسے لیے جیسے کڑوا کریلا چبایا ہو، اور یہ کڑوا کریلا اسے کتنی مٹھاس دینے والا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ استاد ہماری تو صحیح بینڈ بجائی اس نے، اشارہ سمیہ کا تھا۔ آسم کا سنا ہے بہت ٹاپ چیز ہے، خوبصورتی کے ساتھ ذہانت اس کا پلس پوائنٹ ہے، ایک نے بتایا۔ ورنہ عموماً خوبصورت لڑکی بیوقوف ہوتی ہیں، سیال نے کہا۔ سنے ہیں پٹاخے پر ہاتھ بھی نہیں ڈرنے دیتی، آتی جاتی بائی کے ساتھ ہے اور پاپ اسکول ہیڈ ماسٹر ہے۔ آسم کے پاس مکمل رپورٹ تھی۔ ہمارا شیر ہے نا، اسے اتھڑی گھوڑی کو لگام ڈالنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ سیال کو ہوا کا ہی غصہ آیا تھا۔ آئندہ کے بعد کوئی شیر ویٹ نہیں کرے گا اور اس معاملے سے دور رہو۔ لڑکی دیکھی نہیں، دماغ خراب ہو گئے شروع۔ سیال لائبریری سے نکلتے سمیہ کو دیکھ کر بولا، جو درخت کے نیچے کھڑے سفیر کے پاس جا رہی تھی، جو بائی پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لو دیکھو خود محترمہ کی شرافت کیسے جا کر کھڑی ہے اس لڑکی کے پاس۔ ان لڑکیوں کو یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے کے لیے بیچتے ہیں کیا؟ منور نے کہا۔ سیال کی گرے آنکھوں میں سوہی اتر آئی تھی۔ اوہ ہے وہ اس کا بھائی ہے، آسم نے منور کو ڈپتے ہوئے کہا۔ ذرا شرم ہے تم لوگوں میں نہیں، کل کو وہ تمہاری بہنوں پر کسی نے ایسے کہا تو دشمنی میں بھی انسان کو اختلافیات نہیں بھولنے چاہیے، سیال تلخی سے بولا۔ نظریں اب بھی سمیہ پر تھی۔ کچھ تو بہت الگ تھا اس لڑکی میں، کیا یہ نہیں معلوم تھا؟ کیا بات ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ پوری کمرے کا حشر کر رکھا ہے، سمر نے ہالار کو کچھ ڈھونڈتے دیکھ کر کہا۔ اس وقت سمر میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ، میں تمہارے کسی سوال کو جواب نہیں دوں گا، ہالار غصے سے بولا تھا۔ دماغ تپتی ہوئی پٹھی میں بنا ہوا تھا، اوپر سے سمر کی CID۔ سمر بڑے بڑے منہ بناتا چلا گیا تھا۔ کہاں چلے گی؟ لاسٹ ٹائم یہیں تو رکھی تھی، ہالار نے ایک فائل بند کرتے ہوئے سوچا۔ اوہ یہ رہی، کافی دیر بعد اس سے یہ ملی تھی۔ تو مہرماں تم ہی وہی ہو جس کی مجھے تلاش تھی، جو میرے باپ کی نادانستی میں کی گئی غلطی کی وجہ سے ہم سے دور ہوگی۔ ہالار نے تصویر میں موجود لڑکی کی کالی سیاہ رات جیسی تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ کتنی مناسب تھی دونوں کی آنکھوں میں۔ گریویٹ بھی اپنا رنگ اتنی جلدی نہیں بدلتا جتنی جلدی میر سیال نے اپنا رنگ بدلا تھا۔ کلاس میں سب سے آخر میں پہنچنے والا اب وقت پر پہنچتا اور ہر اسائنمنٹ وقت پر مکمل کر کے جمع کراتا۔ اس کے دوست بہت حیران تھے، کہاں تو وہ سب سوچے بیٹھے تھے کہ وہ سمیہ یوسف سے اپنی حد کا بدلہ لے گا اور اسے اس بات پر چڑھاتا بھی تھے، مگر میر سیال کے ہونٹوں پر اس سب کے بدلے جامد چپ تھی، طوفان کے آنے سے پہلے کی جامد چپ۔ میر برفت خوش تھے کہ وہ بدل گیا، مگر یہ خوشی اس وقت ہاتھ میں مل گئی جب میر سیال ایک بار پھر اپنے اکڑے انداز میں اپنا مطالبہ لے کر کھڑے ہو گیا تھا۔ 2 سالوں کے دوران سیال نے اپنی امیج ایک بہترین طالب علم کے طور پر پیش کیا تھا اور سب سے بڑھ کر وہ شینا اور سمیہ سے باقی لڑکوں کی نسبت احترام سے پیش آتا تھا، جو باقیوں کے مقابلے میں اس کا پلس پوائنٹ بن گیا تھا۔ ویسے بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی تھے، مگر کافی جو کوئی ٹاپک انہیں سمجھ نہ آتا وہ سیال کی خدمت لیتے تھے۔ اس دن وہ سب رزلٹ کے بعد اپنی یونیورسٹی میں جمع ہوئے تھے۔ سمیہ کسی کام سے لائبریری کی طرف گئی تھی جب واپس کی بار سیال نے اسے روکا تھا۔ مس سمیہ، آپ کو کچھ وقت لینا ہے؟ وہ پوچھ نہیں بتا رہا تھا۔ خیریت مسٹر سیال؟ سمیہ کچھ حیران ہوئی تھی، اس سے جب بھی بات ہوئی تھی شینا کے ساتھ ہوتی تھی، مگر اب یوں اکیلے اچانک وہ کچھ گھبرائی اور پھر اپنی اصلی خود اعتمادی انداز میں لوٹ آئی تھی۔ نہیں مس سمیہ، حریت نہیں ہے، بس اب آپ ہی حریت لا سکتی ہیں۔ سیال کی بات پر سمیہ کو ایک بار پھر جھٹکا لگا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ مس سمیہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
سیال ان دونوں سالوں میں جان گیا تھا سمیہ شادی کے ذریعے ہی مل سکتی ہے، ورنہ ان 2 سالوں میں کتنے موقع آئے تھے مگر سمیہ پہاڑ کی ماند اپنی جگہ پر قائم تھی، اسے اپنی عزت کرانی آتی تھی۔ کیا مسٹر سیال، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمیہ نے اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ لگ مس سمیہ، آپ نے شادی تو کہیں نہ کہیں کرنی ہے، تو وائی ناٹ می؟ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے ہاں بھیجنا چاہتا ہوں، سیال نے کہا تو سمیہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ماں کی شادی تو کہیں نہیں کہیں ہونی ہے، اگر میر سیال سے ہو جاتی ہے تو کیا برائی ہے؟ یہ فیصلہ میرے پیرنٹس کریں گے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے میر سیال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر وہ شخص اس کا نصیب بن جاتا تو یہ اس کی خوش قسمتی ہی ہوتی، اونچا لمبا اور امیر ایک لڑکی یہی تو چاہتی ہے، مگر یہ سوچنے کے لیے اس کی خوش نصیبی ہوگی سمیہ کی سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ سمیہ کی بات پر سیال کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی تھی، اب اگلے قدم کی تیاری میں تھی۔ سفیر واپسی پر اسے لینے آیا تھا اور ایم اے کے بعد ایک مقامی کالج میں پڑھا رہا تھا۔ سمیہ ایسے کوئی قصہ سناتے ہوئے بائک پر بیٹھی تھی، سفیر کا مکمل دھیان اس پر تھا، اس لیے وہ سامنے آنے والے پر دھیان نہ دے سکا اور سامنے والی کی بائک سے ٹکر ہوگی۔ اوف! سمیہ ڈر ہی گئی تھی کہ ٹکر کھانے والا میر سیال تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، سفیر بڑکھلا کے اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نو اٹس اوکے، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ چوٹ کھانے کے بعد بھی میر سیال کی زبان شہد ٹپک رہی تھی۔ مقام حیرت تھا، کوئی سین لیتا تو بے ہوش ہو جاتا، جو میر سیال کا واقفکار اگر ہوتا۔ سمیہ تم گھر جاؤ، میں انہیں ہسپتال لے کے جاتا ہوں، سفیر نے اسے کہا تھا۔ بڑی پریشانی ہو گئی تھی، سمیہ ہمیشہ اس کے ساتھ آتی جاتی رہتی تھی، اب اسے اکیلے جانا پڑ رہا تھا۔ یوسف صاحب سنتے تو دونوں کی صحیح عزت ہوتی۔ اوکے بھائی، سمیہ جانتی کہ سفیر کا اسے ہسپتال جانا ضروری تھا۔ جی چلے جاؤ گی نا؟ سفیر نے پوچھا۔ جی بھائی، آپ فکر نہ کریں، سمیہ نے اسے تسلی دی اور سائڈ پر ہو گئی۔ سفیر گہری سانس لیتے ہوئے سیال کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اگر ابا کو پتہ چل جاتا سفیر سے ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ سمیہ کو گھر اکیلے بھیجنے سے زیادہ خطرناک ہوتا۔ کلینک کے بعد وہ سیال سے پوچھ کے اسے گھر لے آیا تھا، مگر سمیہ کی اسے فکر لاحق تھی، نہ معلوم وہ گھر پہنچی بھی تھی کہ نہیں۔ کیا باتیں کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ سیال نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ہمشیرہ کی فکر ہے، سفیر نے کہا۔ تو آپ فون کر لیں، سیال نے ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں، بس میں ویسے ہی گھر جا رہا ہوں، سفیر نے انکار کیا۔ کم آن سفیر صاحب، گھر تو ہے، نہ جانے کب پہنچیں آپ، تسلی ہو جائے گی۔ وہ سفیر سے صحیح سے گزرا تھا، سیال کی بات پر سفیر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس نے گھر کے نمبر پر ملائے اتفاق سے فون سمیہ نے اٹھایا تھا۔ ہاں ہیلو سمیہ، سمیہ کے ہیلو کے جواب میں اس نے کنفرم کیا۔ جی بھائی خیریت؟ ہاں خیریت ہے، ہم ٹھیک سے پہنچ گئے ہیں۔ جی بھائی، شینا کے ساتھ آئی ہوں، اس نے لفٹ دے دی تھی۔ سمیہ کی بات پر اس نے شکر ادا کرتے ہوئے فون رکھ دیا۔ تھینکس سیال، تھینکس تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے، آپ نے میرا خیال کیا۔ سیال اسے اچھے طریقے سے رخصت کیا تھا، سفیر اس سے اس کے گھر سے رکھ رکھاؤ سے متاثر ہوا تھا۔ در حقیقت اس نے اپنا ایک ووٹ پکا کیا تھا، اور جیتے کیا گیم کھیلی ہے مان گئے۔ عاصم سفیر کے جانے کے بعد آیا تھا۔ بکواس نہیں، کام ہوا؟ سیال نے بیزاری سے کہا۔ ہاں ہو گیا، یہ لے ایڈریس۔ عاصم نے اس کی طرف چٹ بڑھائی۔ ویسے یہ زیادہ نہیں ہو گیا؟ عاصم نے اس کی چوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شہزادے دیکھ، بدلے میں ملا بھی تو کیا ہے؟ کیا ملا؟ صرف ایڈریس نہیں بلکہ فون نمبر بھی۔ سیال کی بات پر عاصم چپ گیا۔ وہ کہاں سے ملا؟ خود آیا ہے۔ سیال اتنی محنت فضول نہیں کرتا، CLI سے نمبر نوٹ کر لو، سیال نے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مان گئے استاد۔ عاصم متاثر ہوا تھا، اس معاملے میں ایک وہی سیال کا رازدار تھا۔ علی، سمیہ نے اسے پکارا۔ کیا ہوا؟ عالیہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ رومال رکھ رہی تھی۔ ایک تو جب بھی دیکھو فضول کام کرتی رہتی ہو، مجھے نا ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، سمیہ نے بے چینی سے کہا۔ محترمہ، لڑکیاں ایسے ہی کام کرتی ہیں، تم 2-4 لفظ پڑھ کے خود کو توپ مت سمجھو۔ بکو، کیا بات ہے؟ عالیہ چڑھ کر بولی۔ جاؤ، میں نہیں بتا رہی تمہیں، سمیہ ناراض ہو گئی تھی۔ اچھا بابا، سوری، اب بولو، عالیہ نے چٹ کان پکڑے۔ تمہیں پتہ ہے آج یونیورسٹی میں کیا ہوا؟ سمیہ نے تجسس پھیلایا۔ کیا؟ عالیہ نے کہا۔ وہ میر سیال ہے نا ہماری کلاس کا، اس نے مجھے پرپوز کیا، سمیہ نے بم پھوڑا۔ کیا؟ عالیہ شاؤٹ ہوئی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہہ دیا اماں بائی ہی حل فیصلہ کریں گے۔ پر عالیہ، میں نے سوچ لیا ہے، اس کا رشتہ آیا تو میں اماں سے کہوں گی چٹ ہاں کر دیں، آخر کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ سمیہ نے مزے سے کہا۔ اللہ کا واسطہ ہے چپ ہو جا، چاچا نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ عالیہ دہل کر بولی۔ تم تو ڈرتی رہتی ہو، میری زندگی کے فیصلے کا حق بھی مجھے ہی ہے، میر سیال سے بہت رشتے مجھے نہیں مل سکتا، سمیہ ہٹلے پن سے بولی۔ سمیہ عالیہ سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اب تم بابیوں کی طرح ڈراؤ نہیں، عالیہ سفیر کی بیوی تھی، ان کا بیٹا تھا، پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہو، عالیہ کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ اور پتہ ہے واپسی میں کیا ہوا؟ سمیہ نے پھر کہا۔ اب کیا ہوا؟ عالیہ نے مرے انداز میں کہا۔ تمہارے سفیر صاحب کی بائک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا،
کیا علی کو دھچکا لگا؟ پھر کیا بھائی؟ اسے لے کر ہسپتال گئی اور میں شینا کے ساتھ گھر۔ سمیہ نے اطمینان سے کہا۔ جب کہ عالیہ کا اطمینان رخصت ہو گیا تھا، رات بیت چکی تھی۔ سمیہ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، سمیہ نے محتاط لہجے میں کہا۔ اب تک گھر نہیں لوٹے تھے؟ تھینک گاڈ آپ ہی ہیں، ورنہ مشکل ہو جاتی۔ سیال نے سکون سے کہا۔ آپ؟ سیال؟ سمیہ کے چھکے چھوٹ گئے۔ جی میں، آپ نے پہچانا تو؟ سیال نے ڈرتے سے کہا۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ سمیہ نے پوچھا۔ آپ سے بات کرنے کے لیے، مگر آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ ابا اگر آپ ہی جاتے تو نہ تو اس کا گلا ہی دبا دیتے۔ سمیہ پلیز دیکھیں سیال صاحب، بغیر کسی رشتے تعلق کے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ سمیہ نے درستی سے کہہ کے فون رکھ دیا تھا۔ یہ تو سر ہی چڑھ رہا ہے، سمیہ نے غصے سے سوچا۔ کیا سمجھتی ہی اپنے آپ کو؟ نہیں سیال، ٹھنڈے ہو جاؤ، سارا کھیل خراب نہ کرو۔ سیال نے اپنے آپ کو تسلی دی اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے شادی کرنی ہے، سیال نے والدین کو کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ہم کل ہی نور کے گھر چلتے ہیں۔ میر برفت بولے۔ مجھے نور سے نہیں، اپنی پسند سے شادی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میر برفت کو غصہ آ گیا۔ سیال، شادی ہماری پسند سے ہوگی، شادی آپ کی نہیں میری ہے، لہٰذا میری پسند ہوگی۔ سیال تنگ کر بولا۔ ایسے قیامت تک نہیں ہوگا۔ میر برفت نے صاف انکار کیا۔ ہوگا اور ضرور ہوگا، نہ جانے کیسے پسند کر بیٹھا۔ نغمہ بیگم نخوت سے بولی۔ ٹھیک ہے، وہ دولت کے حساب سے ہمارے ہم پر نہیں، مگر شرافت اور نجابت میں وہ یقینی اعلیٰ ہے۔ سیال نے کہا۔ اچھا، کون ہے؟ کس خاندان سے تعلق ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کا باپ وہ گورنمنٹ اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہے، اور شادی مجھے ان کی بیٹی سے کرنی ہے، ان سے نہیں۔ سیال چہلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ واہ، کیا پسند ہے صاحبزادے، محمل میں کاٹ کیا پون نہیں لگتا کرتا، بھول جاؤ یہ سب۔ میں میر برفت نے صاف انکار کیا۔ آپ لوگ میرے میں رشتہ لے کے جائیں گے یا نہیں؟ میر سیال نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، آج تک ہم تمہاری ہر ضد پوری کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی ہو جائے۔ وہ سب ہمارے معیار کی اور ہم پل ہوتی ہیں۔ نغمہ بیگم نے تنفر سے کہا۔ ان کے لاڈلے بیٹے کی بہو، اور وہ بھی ایک ہیڈ ماسٹر کی بیٹی، تو ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا دیوالیہ نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیال نے پرسار لہجے میں کہا۔ میر فتح چپ اٹھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مت سنبھالو ہمارا کاروبار، خیر سے ہمدان لائق ہو گیا ہے، کچھ عرصے میں وہ سنبھالے گا۔ جب کاروبار ہی نہیں بچے گا تو وہ کیسے سنبھالے گا؟ صرف آپ کو ہی۔ سیال زفریہ بولا۔ آپ نے میری شادی سمیہ سے نہیں کی تو میں سارا کاروبار راز اور ڈیلرز آپ کی مخالف پارٹنر کو بھیج دوں گا، شادی تو پھر بھی ہو جائے گی، پیسہ بھی مل جائے گا آپ کے دشمنوں سے، لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ میر برفت سیال اتنے آرام سے بولا کہ میر برفت کا اطمینان ہی رخصت ہو گیا۔ کیا بکواس ہے سیال، تم ایک 2 ٹکی کی لڑکی کے لیے اپنے باپ کے مقابلہ ہوگے؟ میں ایسا ہی کروں گا اگر آپ لوگوں نے میری بات نہ مانی۔ سیال نے دھمکی دی تھی اور جانتا تھا کہ باپ کو کیسے قابو کرنا ہے، ایسے تو وہ کبھی راضی نہیں ہوتے، سو اس نے یہ حکمت عملی اپنائی تھی۔ سیال کی دھمکیوں کا اثر تھا کہ آج وہ دونوں سمیہ کے گھر بیٹھے تھے۔ ناپسندگی انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ ہمیں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، بغیر کسی لگی لپٹی نغمہ بیگم بولی تھی۔ محترمہ، ہم آپ کو جانتے تک نہیں اور شادی بیاہ تک کے معاملات کیسے شروع کریں؟ یوسف صاحب تہمت سے بولے۔ آپ جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی بیٹی تو جانتی ہے نا، ہمارے بیٹے کو اچھا سکھایا ہے، صحیح استاد ہیں آپ، مان گئے ہم۔ نغمہ بیگم نے بس ہو گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ زبان سنبھال کے بات کیجیے۔ یوسف صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ مطلب اپنی بیٹی سے ہی پوچھیں اور عزت سے اسے رخصت کر دیجیے، ورنہ آپ کی رہی صحیح عزت بھی رخصت ہو جائے گی۔ میر برفت نغمہ بیگم کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ سمیہ یہاں ہو؟ سمیہ یوسف داب داڑے تھے۔ جی ابا۔ کون تھے یہ لوگ اور کیا بکواس تھی یہ سب؟ یہ کب سے جانتے ہو اس کے بیٹے کو؟ میں کچھ نہیں جانتی ابا، آپ صاف انکار کرتے ہیں، وہ صرف کلاس میں پڑھتا تھا۔ سمیہ نے کہا۔ اسی دن کے لیے منع کرتا تھا میں کہ یونیورسٹی مت جاؤ، دیکھا وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا، اتنے سالوں کی عزت مٹی میں مل گئی۔ ابا پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہوا غصہ مت کریں، کچھ نہیں ہوا۔ سمیہ کو بھی غصہ آ گیا تھا، اور وہ غصہ اس نے رات میں سیال پر نکالا تھا، جو اس گمان میں تھا کہ اماں ابا رشتہ لے کے گئے ہیں تو اب جلد ہاں ہو جائے گی، کیونکہ نغمہ بیگم نے اس سے یہی کہا تھا۔ اصل بات چھپا رہی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ اگر عزت دار اور دولت مند ہیں تو ہم بھی گرے پڑے نہیں؟ میرے لیے ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، لعنت ہے ایسے رشتے پر 100 بار۔ سمیہ کیا ہو گیا؟ اصل بات بتاؤ۔ سیال حیرانگی سے بولا۔ کیوں، آپ کی ماں نے نہیں بتایا اپنا کارنامہ؟ سمیہ نے تک کر کہا۔ سمیہ ٹیل می ریلی، مجھے کچھ نہیں معلوم، سیال نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں سمیہ نے اسے ساری بات بتا دی۔ سیال کو غصہ آ گیا تھا والدین کی اس چالاکی پر۔ آج صبح کا اخبار نہیں پڑھا آپ نے؟ سیال نے ناشتہ کرتے ہوئے میر برفت کو مخاطب کیا۔ ایسا بھی کیا خاص ہے، پڑھ لیں گے؟ میر برفت لاپرواہی سے بولے تھے۔ پڑھ لیتے تو اطمینان سے ناشتے کے بجائے دل تھام کے بیٹھے ہوتے۔ سیال نے ظفر کیا۔ کیا مطلب؟ میر برفت چونک کے بولے اور ملازم کو اخبار لانے کے کہا۔ سیال کندھے اونچا کرے گیا اور اخبار پڑھ کے ان کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ ان کے شیئرز کی قیمت مارکیٹ میں 10% گر گئی تھی۔
मीर बरफत को धचका लगा था। कहाँ वो 1 रुपये का नुकसान बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त कर सकते तो कहाँ ये नुकसान, ये तुम्हारी हरकत है, कैसे किया तुमने? मीर बरफत ने सिगुरा, आप समी के घर जो करके आए हैं वो आपने मुझे बताया, जो मैं आपको बताऊं? मेरी बात को आपने हल्का लिया है ना? सियाल ने इन्हें ट्रेल दिखाया था। वो मीर सियाल था, अपने नाम का एक, अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हम बहुत इज्जत से आपकी बेटी को रुखसत करा कर अपने घर ले जाना चाहते हैं, बराए मेहरबानी इनकार ना कीजिएगा, वो हमारी कोताही माफ़ कीजिएगा। नगमा बेगम ने नरमी से कहा। अंदर जो चढ़ रहा था इससे बेनियाज होकर सियाल की मजबूर करने पर वो एक बार फिर आए थे। आप कहना क्या चाहती हैं मोहतरमा? पिछली बार भी आपने कैसे कदर यानी गुफ्तगू की थी? यूसुफ साहब को बुरा ना था, बस गलती हो गई, मुझे तो आपकी बाकरदार बेटी चाहिए, बस मेरा दामन भर दीजिए। वो इतनी लज्जात से बोली थी कि यूसुफ साहब सोच में पड़ गए थे। हर किस्म की छानबीन कर ली, हमारा एक नाम है और इसको 4 चांद आपकी बेटी लगाएगी, बस आगे को देखें। नगमा बेगम ने बात मुकम्मल की। यूसुफ साहब ने सफीर से लाई ली, जिसे आलिया पहले ही समिया के रजामंद बता चुकी थी। उन्होंने जो पहले कहा था, लेकिन अब वो इतनी चाह से समिया को मांग रहे थे। बाकी समिया को ऐसा रिश्ता फिर कहाँ मिलता? दोनों की शादी हो गई थी तो मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। मुझे जो पसंद आ जाए मैं हासिल ज़रूर करता हूँ। सियाल की खुशी ही निराली थी। इतनी मेहनत के बाद कामयाबी मिली थी। सभी को अजीब तो लगा था, मगर अपनी खुशी में इसने ध्यान नहीं दिया। कितना ख्वाबनाक सा लग रहा था ये सब। ऊंचा आलीशान महल नुमा घर और कीमती मबरूसात जेवरात, एक शहजादी ही लगती थी वो। किसी ख्वाब की तरह ये सब लगता था इसे, और ये किसी ख्वाब की तरह था जिसकी तामीर बहुत बिहाने की गई थी। सिर्फ 3 माह गुजरे थे और समिया ने देख लिया था बुलंदी से पस्ती बनाना किसे कहते हैं। सियाल अपनी पुरानी जोन में लौट चुका था। वैसे भी अपनी मनपसंद चीज़ हासिल करने के कुछ अरसे बाद इसकी अहमियत वैसे ही कम हो जाती है। समिया के साथ भी यही हुआ था। वो एहतजाज भी करती तो कोई फ़ायदा ना होता, ऊपर से नगमा और मुन्ना की कड़वी कसली बातें। आए दिन कोई न कोई महाज से समिया ने जो बहुत तराशा था वो बदरम से बहुत हौसला हिस्सों में टूट चुका था। सिर्फ पूरी घर में मीर जाजब था या फिर 5 साला हलार, जिसकी वजह से इसे ज़िंदगी आसान लगती। वो भी भाग भाग कर समिया के पास आता था, इंस की तरह। समिया 1 साल में ही थकने लगी थी। सियाल हफ्तों घर न आता और इन्हीं दिनों में समिया को पता चला कि वो तहरीक की मरहले से गुजर रही है। वो ये बात नगमा बेगम को बताना चाहती थी कि इससे पहले ही इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था। शर्म नहीं आती? मेरा एक बेटा फंसा के सुकून नहीं मिला जो दूसरे को भी फंसा लिया। क्या बोल रही हैं आप? बस बस, ज़्यादा मासूम न बनो, मेरे शोर को फंसा रही हो, मुन्ना ने चीख कर कहा। जाज़ब भाई मेरे सफ़ीर भाई जैसे हैं, समिया दुख से बोली थी। क्या मसले है? क्या शोर लगा रखा है? सियाल अभी घर लौटा था। ये तुम्हारी बीवी किसी तरह सुकून से नहीं करने देती। पहले तुम्हें फंसाया, अब तुम्हारे भाई को। नगमा भाभी चीख कर बोली। बकवास कर रही है ये सियाल, ऐसा कुछ नहीं। समिया ने कहा। तुम 2 टके की लड़की होती है ही ऐसी हैं। सियाल ने उंगली उठाते हुए कहा। वो नशे में मालूम होता था। सियाल मत बोले, आप ही मेरे पीछे आए थे। समिया ने याद लाया। गलती थी, बहुत बड़ी गलती। सियाल ने लड़खड़ाते लहजे में कहा। नहीं, गलती मेरी थी, जो मैं मिट्टी की चमक को हीरा समझ बैठी थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। समिया की बर्दाश्त की भी हद हो गई थी। तो इसके किस्सा ही खत्म कर दो, तलाक दे दो इसे। नगमा बेगम ने जल्दी से कहा। नहीं। समिया बेहतार पीछे हुई। मैंने तुम्हें तलाक दी। सियाल ने 3 लफ्ज़ कहकर रेहत सह ताल्लुक भी ख़त्म कर दिया था। हो गई थी मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, दिल भर गया था। मोहब्बत का तो बस नाम ही बदला था। राज वक्त नहीं लगाते। मुन्ना और नगमा ने ऐसे घर से निकाल देने में इन्हें जाज़ब का डर था, जो अभी तक घर नहीं लौटा था। समिया हारी हाथ वहाँ से सियाली की निशानी अपनी गोद में लेकर रुखसत हुई थी। सुस्त कदमों से चलते चलते वो थक गई थी। वो किसी ट्रांस में थी। ये थी वो जिंदगी जिसने ऐसे ख्वाब देखे थे। पागल हो गया आगे खाई है। किसी ने इसे पीछे किया था, वो चूम गया था। समिया तुम यहाँ? जाज़ब शाक तो हाँ मैं। समिया तुम यहाँ क्या कर रही है? चलो घर। नहीं जा सकती, मेरा कोई घर नहीं। पागल तो नहीं हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ मैं। सियाल ने मुझे तलाक दे दी है, मैं पागल हो गई हूँ। समिया वहशत ज़्यादा सी बोली थी। जाजिब से ज़बरदस्ती कार में बिठा के अस्पताल ले गया। समिया की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी। तुम प्रेग्नेंट हो? जाजिब ने इससे पूछा। हाँ। समिया का लहजा हाई था। सियाल को बताया नहीं? बताती तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। वो अपने ख्वासों में कहाँ थे? समिया ने कहा तो जाजिब एक गहरी सांस लेकर रह गए थे। तुम आराम करो, मैं सफ़ीर को फ़ोन करता हूँ। जाजिब ने इसे नींद का इंजेक्शन दिया था, वरना इसे नींद कहाँ थी। और खुद घर लौटे थे, जहाँ सब डिनर में यूँ मसरूफ़ थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समिया कहाँ है? इन्हें ने पूछा। वाह, आपको बड़ी फिक्र हो रही है इसकी। नहीं हो अब यहाँ। मुन्ना चमक कर बोली। मतलब? जाजिब ने जानवर का पूछा। सियाल ने इसे तलाक दे दी है, नगमा बेगम आराम से बोली थी, और आपने इसे रोका ही नहीं। जाजिब ने शिकवा किया। हमसे पूछ के शादी की थी जो हम लोग थे। मीर बरफत बोले। आप जानते भी थे कि वो प्रेग्नेंट थी?
آپ لوگوں نے بڑا ظلم کمایا۔ جاذب نے دھمکا کیا تھا، وہ ڈاکٹر تھا، جان گیا تھا۔ میر برفت چونک گئے تھے۔ کہاں گئی ہے وہ؟ کیوں؟ اب کیا کام ہے اس سے؟ نغمہ بیگم ازداری سے بولی۔ احمد خاتون، ہمارے بیٹے کی نشانی اس کے پاس ہے، ہماری وراثت کی نشانی۔ میر برفت کو اسے کی نہیں اپنے وارث کی فکر تھی۔ خود غرض لوگ، نہ تو آپ ثواب کما لیں۔ مونا 3 سال کی عدیل کو سنبھالتے ہوئے بولی، جو حالات سے چھوٹا تھا۔ تم فکر نہ کرو، ثواب تو میں کماؤں گا ہی، ایسا کہ تم یاد رکھو گی۔ میر جاذب چڑھ کر بولے تھے، کیسے بے حس لوگ تھے یہ! اب اس سے ہی سمیہ کو ان اور آنے والے کو بچانا تھا۔ نہیں، کیا کر لیں گے آپ بتائیں مجھے؟ مونا غراتی ہوئی بولی تھی۔ تم اپنا منہ بند رکھو، زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ جاذب نے بمشکل اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ کیا ہو گیا ہے میر جاذب؟ کیوں گھر کا ماحول خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ سیال کا دل تھا تو بسا لیا، دل بھر گیا تو اتار دیا۔ نابغ بیگم کو شدید غصہ آیا۔ جاذب سر جھٹکتے ہوئے چلے گئے تھے۔ جو کرنا تھا انہوں نے خود ہی کرنا تھا۔ نغمہ، سیال نے بہت جلدی کی ہے، میر برفت کچھ سوچ کر بولے تھے۔ ایسے کیا معلوم تھا، اور اس گنی نے بھی تو نہیں پتہ لگنے دیا۔ نغمہ بیگم کوفت سے بولی، انہیں سیال کے بچے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، ہمیں پتہ کرواتے ہیں سمیہ کہاں ہے، ہم اپنا وارث چاہیے۔ میر برفت اٹل انداز میں کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے خاندان کے وارث کو وہ یوں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ سمیہ کیسی ہو؟ جاذب نے اس کی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا سمیہ اسپتال میں ہی تھی، اس نے اپنے گھر بتانے سے منع کیا تھا، اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے جاذب بھی رک گئے تھے۔ بابا آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، جاذب نے بتایا۔ کیوں؟ سمیہ حیران ہوئی۔ انہیں اپنا وارث چاہیے، جاذب نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ نہیں، یہ بچہ میرا ہے، صرف میرا، یہی میری جینے کی وجہ ہے، میری زندگی کا دار مدار اسی پر ہے۔ سمیہ کو رونا آنے لگا تھا۔ تم گھبراؤ مت، ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ تم یہاں ہو۔ جاذب نے تسلی دی تھی۔ آپ سفید بھائی کو بلا دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ سمیہ نے سوچا، تم سب سے زیادہ محفوظ یہیں ہو۔